يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ظلم ظالم کے لیے وجہ فنا ہوتا ہے ظلم ظالم کے لیے وجہ فنا ہوتا ہے ظالم و ظلم کا انجام برا ہوتا ہے اور آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا معزز دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ جمعۃ المبارک ہے ہم سب خالق کائنات مالک و ارض و سما اس کی پاک مقدس مطہر عزت و عظمت والے مقام شان والی جگہ مسجد کے اندر حاضر ہیں دعا فرمائیں خالق کائنات ہمارا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میں نے پچھلے جمعہ پہ بات ختم کی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام امت پر اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ زندگی رہی تو انشاءاللہ وہیں سے آگے آپ کے سماعتوں کے حوالے چند الفاظ بیان کروں گا تو خالق کائنات نے ایک بار پھر موقع دیا تو انشاءاللہ وہیں سے آج بات کا آغاز کریں گے
دعا فرمائیں خالق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بنایا، اور ساری کائنات کو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ساری کائنات میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گیت گاتی رہے۔ کائنات کو بنایا بھی تو وہ بھی اپنے محبوب کے واسطے، بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنا آپ بھی ظاہر فرمایا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے، اور 1,24,000 قوم و پیش انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر جلوہ گر فرمایا تو وہ بھی اپنے سونے محبوب پاک واسطے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے 1,24,000 قوم و پیش انبیاء کرام کو بہت بڑی بڑی شانیں عطا فرمائیں، بہت بڑے بڑے مقام عطا فرمائے، لیکن ان تمام میں جو مقام میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو نہ عطا فرمایا ہو۔ اور جس طرح میرے اور آپ کے آقا تمام انبیاء کرام میں سے سب سے افضل و اعلیٰ شان کے مالک ہیں، ایسے ہی میرے نبی کی امت تمام امتوں سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام کی مالک ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی تمام انبیاء کرام میں سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور رب تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کو امت عطا فرمائی اس امت کو بھی تمام امتوں میں سے سب سے افضل والا مقام عطا فرمایا۔ اور پھر رب تعالیٰ نے بھیجنے میں ہمیں سب سے آخر بھیجا، لیکن جب جنت کے اندر جا رہے ہوں گے تو رب تعالیٰ سب سے پہلے اپنے محبوب پاک کی امت کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم نے پچھلے جمعہ پر بھی بات کی کہ ہر ایک امتی حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گیا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیجئے رب تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب شروع کرے۔ جب سورج کی تپش اپنے عروج پر ہوگی، زمین کی تپش اپنے عروج پر ہوگی، بندہ پسینے کے اندر لت پت ہوگا، تو ہر ایک کی صدا یہی ہوگی کہ رب تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب شروع کرے۔ تمام جا کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں گے، رب کی بارگاہ میں عرض کریں اور رب ہمارا حساب کتاب شروع کریں۔ آدم علیہ السلام آگے سے جواب دیں گے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے رب تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، میں چلا گیا تھا۔ اگر رب نے پوچھ لیا تو یہ منع کیا تھا کیوں کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ لہذا اذهبوا الی غیری، میری طرف نہیں بلکہ کسی اور کی طرف چلے جاؤ۔ وہ لوگ جو ہوں گے وہ اور کی طرف جائیں گے۔ حضرت الغرض قصہ مختصر کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھی، حضرت یونس علیہ السلام کے پاس بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تب ان کو جواب یہ نہیں ملے گا اذهبوا الی غیری، بلکہ تب ان کو جواب ملے گا اذهبوا الی محمد۔ اب تم کسی غیر کی طرف نہ جاؤ بلکہ اب تم سونے محمد پاک کی طرف جاؤ۔ اور جب وہ سونے محمد پاک کی طرف جائیں گے تو حضور فرمائیں گے آنا لہا، اور میری بارگاہ میں سوال کرنے والوں سنو، میں تو آیا ہی اسی لیے ہوں کہ قیامت کا منظر ہو اور میں تمہاری رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کروں۔ ہر ایک سے جواب ملے گا اذهبوا الی غیری۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی محمد، اور محمد فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا۔
پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں تو ہوں ہی اس لیے۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سفارش کریں گے۔ تو میں نے کہا تھا کہ رب تعالیٰ نے یہ جو مقام عطا فرمایا ہے، یہ جو رفعت، یہ جو بلندی عطا فرمائی ہے، یہ کس کی وجہ سے ہمیں عطا فرمائی ہے؟ کہ ہر ایک بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے، ہر ایک امتی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلی امتوں کی سفارش کر رہا ہوگا، گواہیاں دے رہا ہوگا، جس کو قرآن اپنے اندر بیان فرما رہا ہے، اور اس بات کو بالکل واضح بیان فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک محمد کا غلام دوسرے لوگوں پر گواہیاں دے رہا ہوگا، اور میرا سونا محمد پاک اپنے غلاموں پر گواہیاں دے رہا ہوگا۔ قرآن اس بات کو بیان فرما رہا ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہر ایک رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اسی طرح ہم ہر ایک کو بنائیں گے کہ وہ جائے اور جا کر ہر ایک امت کی گواہی دے، اور میرا سونا محمد پاک ان تمام پر گواہیاں دے رہا ہوگا۔ پھر انسان کو مرتبہ کیسے ملا، یہ شان کیسے ملی محمد کے غلام کو؟ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ جب ہم حضور کے ہو گئے تو پھر ہم عام نہیں رہے بلکہ خاص ہو گئے۔ یہ نا عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب نکرہ ہو نا، نکرہ، اور نکرہ اسے کہتی ہیں جو عموم پر دلالت کرتا ہے، یعنی خاص پر دلالت نہیں کرتا، عموم پر دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں راجل مرد، تو اب اس سے کوئی بھی مرد مراد ہو سکتا ہے، یہ بھی مرد ہیں، یہ بھی مرد ہیں، کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے، نکرہ ہے۔ راجلون جب کہہ دیا نکرہ ہو گیا، اس کے اندر عموم پایا جاتا ہے، آپ کسی کو بھی منتخب کر سکتے ہیں، اس کو اس کو اس کو اس کو۔ اسی نکرہ کی جب اضافت کر دی جائے نا، اضافت، جب اس کی کسی کی طرف اضافت کر دی جائے، وہی نکرہ جو پہلے عام تھا اب وہ عام نہیں رہتا بلکہ خاص ہو جاتا ہے۔ بس بالکل اسی طرح بندہ بندہ ہے، بندہ بندہ ہے، انسان انسان ہے، مرد مرد ہے، لیکن جب اس کی نسبت محمد مصطفیٰ کی طرف ہو جاتی ہے پھر یہ عام بندہ نہیں رہتا بلکہ یہ عبد خاص بن جاتا ہے، پھر وہ بابا فرید الدین بن جاتا ہے، پھر وہ داتا علی حجویری بن جاتا ہے، پھر وہ خواجہ نور محمد ماروی رحمۃ اللہ علیہ بن جاتا ہے۔ حالانکہ وہ بھی بندے، ہم بھی بندے، بات یہ تھی انہوں نے اپنی نسبت مصطفیٰ کی طرف لگا لی، جس نے نسبت مصطفیٰ کی طرف کر دی رب تعالیٰ فرماتا ہے اب عام نہیں رہو گے بلکہ میں نے تم کو اپنا خاص بندہ بنا لیا ہے۔ ابتدائی طور پر کر رہے تھے تب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ابھی نزول نہیں ہوا، آمد نہیں ہوئی، لوگ اس وقت کے زمانے کو زمانہ جاہلیت سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جو پہلے والا زمانہ ہے نا حضور سے پہلے والا، اس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ اس زمانہ جاہلیت کے اندر کیا تھا؟ اس زمانہ جاہلیت کے اندر یہ تھا لوگوں کو تمیز ہی نہیں تھی کہ انسان ہوتا کیا ہے، انسان ہے کیا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا لوگوں کا معمول تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا لوگوں کا معمول تھا، وتیرہ سمجھتے تھے۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے نا تو آپ نے فرمایا او لوگوں بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کیا کرو بلکہ بیٹیاں تو رب کی رحمت ہوتی ہیں۔ فرمایا بیٹیاں تو رب کی رحمت ہوتی ہیں۔ فرمایا جس گھر کے اندر رب تعالیٰ بیٹی عطا فرما دیتا ہے نا، رب تعالیٰ اس گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور رب تعالیٰ بیٹی بھی اسے عطا فرماتا ہے جس پہ رب تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ وہی بیٹیاں جو پہلے زندہ دفن ہو جایا کرتی تھی
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے وہی بیٹیاں اب زندہ دفن نہیں ہوتی بلکہ بیٹیوں کو عزت کے ساتھ اب نوازا جاتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ دیکھیں بیٹیاں ہوتی کیسی ہیں، کتنا باپ سے پیار کرتی ہیں، یہ کتنا باپ سے محبت کرتی ہیں، کتنی باپ سے الفت کرتی ہیں، کتنی باپ سے چاہت رکھتی ہیں کہ باپ کو تھوڑی سی بھی تکلیف آ جائے نا تو یہ مصلے پہ کھڑے ہو کر ساری رات رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر کر کے باپ کے لیے شفا طلب کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جو وہ اپنے باپ کے لیے شفا طلب کر لی ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کسی نے آ کر سوال کیا، کسی نے پوچھا آپ بتائیں گی آپ سب سے پہلے اپنے گھر سے کب نکلی تھی؟ آپ جو شرم و حیا والی ہیں، آپ یہ بتائیں آپ سب سے پہلے اپنے گھر سے کب نکلی تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جواب سنیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میں گھر سے سب سے پہلے تب نکلی تھی جب میرے ابا جان مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تھے اور کفار نے آ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر گندی اوجری ڈال دی تھی۔ گندی اوجری، وہ اوجری آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی، اور کسی نے آ کر قریب ہی آ کر کہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کے مبارک بالکل قریب آ کر کسی نے آواز دی، انہوں نے کہا پتہ ہے آج محمد مصطفیٰ پر کسی نے آ کر اوجری ڈال دی ہے۔ جب یہ بات سنی نا تو بی بی فاطمہ فرماتی ہے مجھ سے رہا نہیں گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ میرا بابا ہو اور میرے بابے کے اوپر غلاظت آ جائے اور میں گھر کے اندر بیٹھی رہوں۔ فرماتی ہے مجھے چین نہ آیا، میں نے اپنے اوپر پردے کو لیا اور پردے کی حالت میں اپنے بابا کے پاس گئی، میرے بابا سجدے کے اندر تھے، میرے بابا سجدے کے اندر تھے، میں نے اس اوجڑی کو اٹھا کر ایک طرف کر دیا۔ اور یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے وہ اوجری کو سائڈ پہ کیا تو ساتھ ہی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلی کو پکڑا، انگلی کو پکڑ کر تھوڑا دور گئی، جا کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، یا اللہ جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے نا ان کو دنیا کے اندر ذلیل کر دے، ان کو دنیا کے اندر ذلیل کر دے جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف میں گئے، آگے سے پتھر بجے نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائے تو میں ان بستی والوں کو اپنے پار کے اوپر اٹھا کر اوپر سے ان کو نیچے گرا دوں، آپ اجازت دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا نا جبرائیل، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی میرا کلمہ پڑھنے والا آ جائے، نہ ایسا نہ کرو، یہ میرے امتی ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی کلمہ پڑھنے والا ایسا آ جائے جو میرا کلمہ پڑھے اور دین کے بہاروں سے بہاریں حاصل کرے، ایسا نہ کرو، تھوڑی ایکو کم کر دیں، ایسا نہ کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں آئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کے بعد بھی کئی تکلیفیں دی گئی، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق بہت بڑے رحم دل تھے، بہت بڑے رحم دل تھے، اور کبھی بھی آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جناب ان کفار کو جناب سخت تکلیف دی جائے، لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج اللہ سے دعا کرے نا اللہ رب العزت ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں نا ابو بکر کیسی باتیں کرتا ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ہمارا کلمہ پڑھنے والا ہو، لیکن آج حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی ہیں، یا اللہ جنہوں نے میرے بابا کے اوپر اوجری ڈالی ہے نا ان کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں ادھر سیدہ فاطمہ نے ہاتھ اٹھائے، ادھر مصطفیٰ نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، بیٹی نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو مصطفیٰ نے بھی ہاتھ اٹھا لے، اور مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مصطفیٰ بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ جیسا جیسا میری بیٹی کہہ رہی ہے تو ویسا ویسا کرتا جا، یا اللہ جیسے جیسے میری بیٹی کہہ رہی ہے تو ویسے ویسے کرتا جا۔ جو اتنے کریم ہوں جبرائیل کو کہیں نا جبرائیل ایسا نہ کر، ابو بکر صدیق کو کہیں ابو بکر صدیق ایسا نہ کر، جب بیٹی آتی ہے نا بیٹی ہاتھ اٹھاتی ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں یا اللہ جیسے بیٹی کہہ رہی ہے ویسے کرتا جا۔ یہ شان کس نے عطا فرمائی، یہ مقام کس نے دیا؟
آج بیٹیاں بیویاں کو چاہیے کہ وہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی سیرت کو پڑھیں، ان پہ عمل کریں۔ آج تھوڑی سی کسی بیٹی کو تکلیف آ جائے، بھائی بھی تیار ہو جاتا ہے، بیٹا بھی تیار ہو جاتا ہے، باپ بھی تیار ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ان کی ہمت کیسے ہوئی، انہوں نے تجھے تکلیف دی ہے۔ یارا مجھے ایک بات تو بتاؤ، اگر ان سے تھوڑا سا کام لے لیا جائے تو تجھے اور مجھے اتنی تکلیف ہو کہ ہم برداشت نہ کریں، ان کے گھر تک پہنچ جائیں۔ اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے بارے میں آتا چکی چلا چلا کر ہاتھوں کے اوپر چھالے بن جاتے تھے۔ کبھی مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا بیٹی کیا کرتی ہو، تو نبی کی بیٹی ہے، چھوڑ دے ان کو۔ فرمایا نا بیٹی، فقر کے اندر ہی رب تعالیٰ فلاح دیتا ہے، فقر کے اندر بھی رب تعالیٰ کامیابیاں دیتا ہے، ایسا نہ کر۔ یہ مقام دیا ہے تو کس نے دیا ہے؟ یہ مقام دیا ہے تو کس نے دیا ہے؟ آج تو ہمیں صرف اتنے سننے کو ملا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کبھی آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھا ہے کہ وجہ کیا تھی، بیٹیوں کو کیوں دفن کیا جاتا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں نے اس بات کو بھی بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں ربیہ قبیلہ تھا ایک، والوں کے ساتھ ایک گروہ کی جنگ ہوئی، انہوں نے رات کے اندھیرے میں ان پر حملہ کر دیا اور حملے کی حالت میں اس سردار کی بیٹی کو لے گئے۔ ربیہ نامی سردار تھا، ربیہ قبیلے کا سردار جو تھا اس کی بیٹی کو، وہ بادشاہ تھا اس وقت کا، جب اس کی بیٹی کو لے گئے انہوں نے جا کر قید کر دیا۔ بعد میں کچھ معاملات درست ہو گئے، وہ واپس لے کر آئے۔ انہوں نے ایک معاہدہ کیا، انہوں نے کہا جیسے آپ کی بیٹی کہے گی نا ویسا آپ نے کرنا ہے، اگر بیٹی آپ کے پاس آنا چاہے تو آپ ان کو اپنے پاس بلا لیں، اگر آپ کی بیٹی وہیں پر رہنا چاہے تو آپ وہیں رہنے دیں گے۔ اب جب اس نے کہا ٹھیک ہے جی میری بیٹی ہے، وہ صاف ظاہر ہے میری طرف ہی آئے گی۔ جب گئے وہ بات کی، بیٹی سے کہا ہاں بھائی کدھر جانا ہے؟ اس نے کہا میں تو جس قیدی کے ساتھ تھی میں نے تو اسی کے ساتھ جانا ہے۔ بس وہیں سے کام شروع ہو گیا۔ تب سے بیٹیوں کو معیوب سمجھنا جانا لگ گیا، وہ بیٹیوں کو اچھا نہیں جانتے تھے۔ اور دوسری وجہ علماء کرام نے یہ بیان کی کہ وہ بڑے جنگجو تھے، لڑاکے تھے، اور جب جنگ کے اندر جاتے تو ان کو اپنے گھروں کی فکر رہتی، ہماری عورتوں کے ساتھ کیا ہوگا، ہماری عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ وہ اپنی عورتوں کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے تھے، اس لیے جب بیٹیاں پیدا ہوتی جمتے ہی پیدا ہوتے ہی ان کو زمین کے اندر زندہ دفن کرتے تھے تاکہ نہ ہوں گی نہ کوئی پریشانی بنے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، میں نے اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، یا رسول اللہ کیا مجھ پر کرم ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر ایک ہی طرح سے کرم ہو سکتا ہے، آج تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کر لے، وہ رب تجھے معاف فرما دے، تو نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی مانگ لے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت داعیہ قلبی، بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، جس نے 100 بچی کو زندہ دفن کیا تھا اپنے ہاتھوں سے، 100 بچی کو زندہ دفن کیا تھا حضرت داعیہ قلبی نے۔ اور جب وہ کسی کام کی طرف گیا، کسی سفر کی طرف گیا، تو پیچھے سے اس کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی، اور اس بچی کی والدہ جانتی تھی کہ اس کا جب باپ آئے گا نا تو یہ زمانہ جاہلیت ہے، ان کو بیٹیوں کی قدر کا پتہ نہیں ہے، یہ آتے ہی اس بیٹی کو بھی زندہ دفن کر دے گا۔ اس نے اپنی بیٹی کو اپنے میکے چھوڑ دیا۔ حضرت داعیہ قلبی جو بعد میں ایمان لے آئے، اپنی بیٹی کو میکے چھوڑ دیا۔ وہ آیا، اس نے آ کر پوچھا جی بتائیں کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا جی بیٹا ہوا تھا لیکن وہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا۔ اب ماں کی ممتا ہے، ماں کتنا پیار کرتی ہے، کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب ماں اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے جدا کرتی ہے، اور وہ بھی اس ڈر سے کہ میرے بیٹے کو کوئی مار نہ دے، وہ بھی اس ڈر سے کہ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ دے دے۔ حضرت داعیہ قلبی جب واپس آتے ہیں بیوی سے پوچھتے ہیں بتا کیا پیدا ہوا تھا؟ بیوی کہتی ہے بیٹا پیدا ہوا تھا لیکن پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا۔ 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 5 سال کے بعد حضرت داعیہ قلبی کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ وہ اس بیٹی کو لینے کے لیے جاتا ہے، اس اپنی بیوی کے جو گھر پہلے تھا یعنی بیوی کے میکے جاتا ہے، وہاں سے اپنی بیٹی کو لینے کے لیے گیا۔ جب گیا نا تو جا کر بیٹی کو کہتا ہے بیٹی تم کو جانتی نہیں میں کون ہوں؟ وہ کہتی کون ہے؟ کہتا ہے میں تیرا باپ ہوں، میں تیرا باپ ہوں۔ داعیہ قلبی ان کو کہہ رہا ہے میں تیرا باپ ہوں۔
بیٹی کہتی ہے آپ میرے بابا ہیں، مجھے تو آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ میرا باپ بھی اس دنیا میں ہے، میرا باپ بھی اس دنیا میں ہے، مجھے تو آج تک کسی نے خبر نہیں دی نا۔ یہ تو آج ان فلسطین کی بچیوں سے جا کر پوچھو نا، جو جناب گرتی دیواروں کے نیچے، گرتے ملبے کے نیچے اپنے والدین کو گلیوں کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں ہمارا بابا کہاں ہے، جو ان دیواروں کے نیچے، ان ملبے کے نیچے اپنی بیٹیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں ہماری ماں رہتی تھی، یہاں ہمارا باپ آتا تھا، یہاں ہمارا باپ ہمارے لیے چیزیں لے کر آتا تھا۔ یہ ان بچیوں سے جا کر پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گی کہ باپ کا درد کیا ہوتا ہے، ماں کا درد کیا ہوتا ہے جب وہ پاس نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ گلیوں کے اندر، وہ بازاروں کے اندر، وہ ان اینٹوں کے اوپر بیٹھ کر، وہ ان گروہ مکانوں کے اوپر بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہیں، آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، ہمارا بابا کہاں سے آئے گا، ہمارا بابا کس طرف سے آئے گا، وہ ہمارے لاڈ اٹھانے والا، وہ ہمارے نخرے اٹھانے والا، وہ ماں جو رات کو تب تک سوتی نہیں تھی جب تک ہم سو نہیں جاتی تھی، آج وہ تو ماں ہی نہیں آتی، راتیں گزر گئی ہیں، آج وہ ماں ہی ہمارے پاس نہیں آتی، آج تو ہمیں کوئی سلانے والا ہی نہیں ہے، آج تو ہماری کوئی داد رسی کرنے والا ہی نہیں ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے نہ سردی کی پرواہ، نہ گرمی کی پرواہ، نہ بھوک کی پرواہ، نہ پیاس کی پرواہ، اس کھلے آسمان کے نیچے باپ کی پکار کر رہی ہیں، ماں کو پکار رہی ہیں، لیکن ان کو کون جا کر بتایا تمہارے بابا لوٹ کر واپس نہیں آنے والے، ان کو کون جا کر بتائے تمہارے بابا دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو کون جا کر بتائے جو ماں تمہیں لوریاں دے دے کر سلاتی تھی، ارے وہ تمہاری ماں تو اس دنیا سے پردہ کر چکی ہیں، ان کو کون جا کر بتلائے، اوے ارے حکمرانوں ذرا غیرت کی گولیاں کھا لو، کوئی شرم حیا کر لو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کٹ رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کی امتیوں پہ مشکل وقت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے امتی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے جناب وہ محبت کرنے والے وہ بچے آج تمہیں پکار رہے ہیں، ذرا ان کی پکار پر بھی لبیک کہہ لو، ذرا ان کی پکار پر بھی صدا لگا لو، آج ان کی جناب پکار کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ لو، مجھے یقین ہے کل قیامت کے دن یہ بچے تمہاری شفاعت کا سبب بن جائیں گے۔ حضرت داعیہ قلبی اپنی بیٹی کو کہتی ہے بیٹا میں تیرا باپ ہوں، بیٹی کہتی ہے آج تک مجھے تو کسی نے نہیں بتایا نا کہ آپ میرے بابا ہیں، اس نے کہا میں تیرا باپ ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا تو اس دنیا میں آ گئی، آ میرے ساتھ چل۔ حضرت داعیہ قلبی اس بیٹی کو لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں میں تجھے تیری ماں کے پاس لے کر چلتا ہوں، اس بیٹی کو لے کر اب چل رہے ہیں، رستے کے اندر بڑی بڑی چیزیں لے کر دیتی ہیں، بیٹی خوش ہوتی ہے بابا مل گیا ہے، بابا وہ نخرے اٹھانے والا، وہ ناز اٹھانے والا، وہ محبت کرنے والا مل گیا ہے، بیٹی بڑی خوش ہوتی ہے میرے باپ نے آج مجھے اتنے سو سال بعد، اتنے جناب عرصے بعد مجھے اپنے سینے سے لگایا ہے، مجھے محبت کے ساتھ، مجھے اپنی محبت کے ساتھ آج سینے سے لگا کر مجھے لے جا رہا ہے۔ اور اس کو کیا پتا تھا ابھی وہ بیٹیوں کی شان بیان کرنے والا، وہ بیٹیوں کا مقام بیان کرنے والا محمد عربی کائنات میں نہیں آیا، وہ بیٹی جو خوش ہو رہی تھی مجھے میرا بابا مل گیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں ماں سے بھی جا کر مل لوں گی، میری ماں بھی مجھے اپنے سینے سے لگائے گی، 5 سے 6 سال کی عمر ہے، بچی کو لے جا رہا ہے، رستے کے اندر ایک سنسان جگہ پہ ٹھہرا اس نے ایک کھدا، ایک جناب کھدا کھود کر جو اس کو کھودتا ہے، بیٹی کہتی ہے بابا اتنی مشقت کیوں کر رہا ہے، اتنی تکلیف برداشت کیوں کر رہا ہے، نہ میں ہوں نہ میرے ہوتے ہوئے کیوں اتنی پریشانی اٹھا رہا ہے۔ وہ ساتھ بیٹی بھی مٹی نکالتی ہے، اس کو کیا خبر تھی جس مٹی کو وہ نکال رہی ہے، جس کھڈے کو وہ کھود رہی ہے، اس کے اندر اس کا باپ اس کو دفن کرنے والا ہے۔ اور قربان جائے بیٹیوں کے مقام پہ میرے آقا
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, हजरत दाया कल्बी मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठकर ये बात कर रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा उसकी बात को सुनकर यो जनाब अपने कपड़े को उठाते हैं, कभी इधर से अपनी आंखों को साफ करते हैं, कभी इधर से अपनी आंखों को साफ करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा उसकी बात को समाप्त कर रहे हैं। दाया कहता है मैंने अपनी बेटी को खद्दे के अंदर डाला, जब मैंने उस घड़े के अंदर डाला, मेरी बेटी उसके अंदर गए, मैंने उसके ऊपर मट्टी दी। मेरी बेटी ने कहा बाबा बाप ऐसा तो नहीं करते, बाप तो बेटियों को सीने से लगाते हैं, बाबा ये क्या कर रहा है, मैंने अभी तो माँ से भी मिलना है, बाबा ये क्या कर रहा है। वो कहता है बेटी मेरी चीखों पुकार करती रही, मैंने उसकी एक बात ना सुनी, मैंने उसके ऊपर मट्टी दे दी, जब मट्टी आ गई मैंने उसको उसके अंदर ही दफन कर दिया। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुने, मेरे करीम आका रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया लोगों, जो अपनी बेटी की परवरिश करेगा अल्लाह क़यामत के दिन उसकी बख्शिश फरमा देगा। जो अपनी बेटी की परवरिश करेगा रब तआला उसकी बख्शिश फरमा देगा। हज़रत दाया कल्बी अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी पुकारती रही, रोती रही, चीखों पुकार करती रही, पर मुझे उस पर रहम ना आया, मैंने उसको ज़िंदा दफन कर दिया। आका जी बताएं क्या मेरी वो खता माफ़ हो सकती है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरे गुलाम, तुझे क्या पता था बेटी होती क्या है, तुझे क्या पता था बेटी होती क्या है, अगर तुझे पता होता तो ये बात ना होती। अब सुने जी दाया कल्बी आया क्यों था, मुस्तफ़ा की बारगाह में आया कब था, ये बात तो आपने यहाँ तक सुनी। हज़रत दाया कल्बी अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह, जब मैंने उसके ऊपर मट्टी डाली थी ना आखिरी बार और उसके सांस बंद हो रहे थे, उसने तब वहाँ से एक दुआ की थी, या अल्लाह अब तो वो नबी भेज देना, या अल्लाह अब तो वो नबी भेज देना जो कायनात में आकर बेटियों को मर्तबे अता फरमाएगा। या अल्लाह और कब तक बेटियां यूं जिंदा दफन होती रहेंगी, कब तक यूं बेटियों की जनाब कोई हाल और दाद रसी करने वाला नहीं होगा। अल्लाह अब तो वो नबी भेज देना जिस नबी के आने से, जिस नबी की आमद से बेटियों को शान मिल जाएगी और उनके बापों को मकाम मिल जाएगा। वो कहते हैं जब उसने वो बात की थी ना कि वो रहमतल लिल आलमीन नबी आएगा, हज़रत दाया कल्बी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मैं एक दिन खड़ा था, कुछ लोग कह रहे थे रहमतल लिल आलमीन नबी आ गया है, मैं पूछता पूछता आपका पता यहाँ पर पहुँचा हूँ। या रसूल अल्लाह बताइए रहमतल लिल आलमीन तो आप हैं, क्या मेरी वो ख़ता माफ़ हो सकती है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाया वो ज़माना जाहिलियत था, तूने तब जो कर लिया था, आज मेरा कलमा पढ़ ले, रब ताला तुझे वो सारे गुनाहों को बख्शिश फरमा देगा। और रब ताला ने उसे भी बात को बयान फरमाया वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। मेरा रब बयान फरमा रहा है लोगों, जब अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो तो इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा के दर पे आ जाओ। मेरे मुस्तफ़ा के दर पे आना तुम्हारा काम है और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करना मैं खुद खालिक के कायनात का काम है। और आज भी अगर कोई बंदा चाहता है कि मेरे गुनाहों की बख्शिश हो जाए, मेरे गुनाह माफ़ हो जाएं, तो उसे हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर पे आना पड़ेगा। बस मैं इस शेर के साथ अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ जो आला हज़रत ने बताई। आला हज़रत भी उसी बात को बयान फरमा गए। आप फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहाँ से हो, यही आ
यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, बाखुदा खुदा का यही है दर। और आला हज़रत ने उसी बात को बयान फरमाया, फरमाते आज ले उनकी पनाह और आज मदद मांगो उनसे, आज ले उनकी पनाह और आज मदद मांगो उनसे, कल ना मानेंगे, कल ना मानेंगे, क़यामत में अगर मान गया कल ना मानेंगे। मेरा रब बयान फरमा रहा है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास। ऐ लोगों, मैंने तुमको बेहतरीन उम्मत बनाया है। दुआ फरमाए खालिक कायनात हमें से ईमानों में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर, सीरत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।